السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج جو باب ہے، باب الجمع بین الخوف والرجاء، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنے کا بیان۔ اس سے پہلے آپ اسی کتاب یعنی ریاض الصالحین کے درس میں سن چکے ہیں، خوف کا الگ، امید کا الگ۔ یہاں پر دونوں کو جمع کر کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا، یعنی چیپٹر، وہ ہے کہ خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے۔ خوف یعنی ڈر، امید یعنی اللہ سے امید لگانا۔ ایمان کی حالت بھی یہی بتلائی جاتی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان نام ہی ہے خوف اور امید کا، کہ ایک طرف اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، حساب و کتاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی لگانی چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اور اللہ بے شمار بندوں کو معاف کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ خوف کے ڈر سے نا امید نہ ہو جائیں، اور امید کے ڈر سے گناہ نہ کریں، دونوں چیز ہونی چاہیے۔ تو آئیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت بہت سی آیتوں کو لائے ہیں۔ میں نے اس میں سے جو آیت انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ قیامت کے دن جس شخص کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، وزنی ہوگا اعمال، تو وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے گا، یعنی بہت آرام، سکون، عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ یعنی آرام و سکون کی زندگی میں ہوگا۔ لیکن جس انسان کے اعمال وزنی نہیں ہوں گے، ہلکے ہوں گے یعنی کم ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، گڑھا، یعنی جہنم کے طبقے میں سے ایک طبقہ ہے وہ ہوگا۔ تو اب یہاں دونوں چیزیں بتلا دی گئی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال اچھے ہیں تو اس کا انجام بھی، برے ہیں تو اس کا انجام بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا ہو سکے انسان عمل کرے، اور جتنا ہو سکے انسان گناہوں سے بچے، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے امید بھی لگائے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اب اس باب میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو یعلم المومن ما عند اللہ من العقوبہ، کہ اگر بندوں کو اس کا علم ہو جائے، کون سے بندوں کو؟ مومن بندوں کو اس کا علم ہو جائے، کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے سزا کا، عذاب کا، تو اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کو جنت کی کوئی امید نہ رکھے۔ ما طمح بجنتہ احد ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، اور اگر کافر کو اللہ کی اس رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہیں ہوگا۔ تو سوچ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا کہ اللہ کی رحمت کا امید ہو جائے گا تو کوئی آدمی کفر کا راستہ اختیار نہیں کرے، یعنی ایسے محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، مہربان اللہ سے کوئی بھی دور ہونا نہیں چاہے گا۔ اور اس کے عذاب کا معلوم ہو جائے گا تو کوئی بھی مومن کبھی بھی جنت سے دور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے پہلے سنا، سب سے آخری عذاب
جہنم کے 2 آگ کے ڈلے جو پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے اور اس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو اگر اللہ کی جنت کو دیکھ لے آدمی یا سن لے، اس کی حقیقت کو جان لے، تو کبھی وہ جنت سے دور نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے جو بندوں کے ساتھ کرنے والا ہے یا کر رہا ہے، تو کوئی آدمی اس کی جنت کو حاصل کرنے سے نا امید نہیں ہوگا، یعنی ضرور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تمہارے ہر شخص کے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب۔ تسمہ کہتے ہیں لیس، جسے جو ہے جوتا باندھا جاتا ہے، اس کو تسمہ کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ قریب۔ جس طرح جوتا اور تسمہ پیر سے لگا ہوا جوتا تسمے سے اور جوتا پیر سے یعنی بالکل قریب ہے، اسی طریقے سے جنت بھی اس سے بہت قریب اور جہنم بھی بہت قریب۔ اب اس کو جو چاہے وہ حاصل کرے، جنت حاصل کرے یا جہنم حاصل کرے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرے گا تو جنت سے قریب ہوگا اور اس کا حاصل کرنا آسان ہوگا، اور اگر گناہ کا راستہ اختیار کیا تو جہنم اس کے لیے قریب ہو جائے گی۔ نیکی کی ترغیب بھی دلائی گئی تو جہنم سے ڈرایا بھی گیا، گویا خوف اور امید بھی، دونوں چیزیں اس میں کہی۔ اب ایک چھوٹا سا باب اس کے ساتھ اور بھی ہم جوڑ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر جو آدمی خوف کرتا ہے اور اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو یہاں پیش کی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، اقرأ علی القرآن، کہ عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ خود بہتر قرآن پڑھنے والے، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، تو آپ مجھ سے قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے سے بھی قرآن سنوں، میری خواہش ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا، حتی جئت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ میں جب اس آیت کے قریب آیا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس دن کا کیا حال ہوگا یا اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ کس کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر امت سے بھی ایک گواہ آئے گی اور آپ کو بھی سارے لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا، تو اس دن کیا حال ہوگا، کیونکہ گواہی دینا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ قال حسبک الآن، تو جو ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ آیت پر پہنچے اور یہ آیت کو پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بس کرو بس کرو بس کرو۔ فالتفت الیہ، تو میں نے قرآن کو پڑھنا روک کر آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ رواہ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، یعنی آپ رو رہے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کی گواہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف بھی میری امت میں سے لوگوں کو گواہی لائے جائے، حالانکہ ہم سب تو گواہی دیں گے کہ ہاں آپ نے بلغت و ادیت رسالہ، کہ آپ نے ساری باتیں پہنچا دی اور رسالت کا حق ادا کر دیا، کیونکہ
حجۃ الوداع میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کے کہا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اس دین کو پہنچا دیا، میں نے دین کو پہنچا۔ تو ہم اور آپ بھی اس بات کے گواہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا اور دین کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف اور ڈر اتنا ہوا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے ذمہ داری والی آیت یا عذاب والی آیت پڑھی جائے یا سنے تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے ڈر سے رو دیا وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اس کی ایک مثال دی گئی، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی جانور کا دودھ نتھارا جائے، بکری کا، اونٹ کا، گائے کا، بھینس کا، اور وہ دودھ پھر واپس اس تھن میں جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی مومن یا مسلمان اللہ کے ڈر سے رو دیا اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے، نہیں جائے گا۔ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ، اور اللہ کے راستے کا غبار یعنی دھول، وَدُخَانُ جہنم، اور جہنم کا دھواں، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ مطلب کہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دھول میں، دھوپ میں، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر یا جہاد میں جا کر جو دھول اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے سر میں، اس کے ناک میں داخل ہوتا ہے وہ، اور جہنم سے جو دھول نکلنے والی یعنی غبار، یہ دھواں، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے، یعنی اس کے اوپر بھی جہنم حرام ہے، وہ بھی جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا۔ تو ابھی جو حدیث میں آئی کہ آدمی اللہ کے ڈر سے روئے، اس کی تفصیل کے لیے اور ایک حدیث ہے، اور یہی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کتنے لوگ ہیں؟ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اب باقی کو میں صرف ذکر کر دیتا ہوں اور تفصیل وہ جو باب کے تعلق سے ہے۔ پہلا، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، ایک نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کیا ہو یا اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک آدمی ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہو، یعنی نماز پڑھ لیا تو دوسری نماز کی فکر، نیکی کیا تو دوسری نیکی کی فکر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، نہیں، ورنہ جمعہ جیسی نماز کے لیے بھی کہا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیلو، اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَرَجُلَانِ، اور وہ 2 آدمی، تحابا فی اللہ، جو صرف اللہ کے لیے دوستی کیے، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، اسی پر انہوں نے دوستی بھی کی اور اسی کی وجہ سے الگ بھی ہو گئے، یعنی اللہ کی نافرمانی کیا تو الگ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تو دونوں ساتھ رہے، یعنی اس کی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور دشمنی بھی، جدائی بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وَرَجُلٌ، اور ایک ایسا آدمی، دعته امرأة، ایک عورت اسے جو بڑی خوبصورت، بڑی مال و دولت والی، لیکن برائی کی دعوت دے، لیکن وہ اس سے دور رہے، صرف یہ کہہ کر انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو صرف اللہ کے ڈر نے اس کے حسن، اس کے جمال اور اس کے گناہ کی دعوت سے وہ دور رہا، ایسا شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔
ورجل، اور ایک آدمی، تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک صدقہ کیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا بلکہ چھپایا، اتنا چھپایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، تو اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے جو دیا، بایاں ہاتھ نہ جانتا ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ ضروری بات ہے کہ دے گا دونوں ہاتھ سے ہی دے گا، لیکن مطلب کہ کسی دوسرے پر ظاہر نہ کیا ہو، اتنا راز سے خرچ کیا۔ وَرَجُلٌ، ابھی آیا باپ کے تعلق سے بات، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک آدمی جو اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یعنی اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں یا اللہ سے امید لگا کر، اس طریقے سے اگر اس کے آنکھ سے آنسو جاری، وہ بھی اکیلے میں، پبلک میں تو ہر آدمی کو رونا آ جاتا ہے، پبلک میں جو ہے ہر آدمی کے اندر خوف اور طاری ہو جاتی ہے، کہا گیا خالین، تنہائی میں، اکیلے میں، اور اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، تو گویا اللہ کی ملاقات کی شوق میں، اللہ کی رحمت کی امید میں اگر جو آدمی اپنے آنکھ سے آنسو بہا دیا، تو وہ آنکھ یعنی وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا اور اس کو جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ اسی سے ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری آخری عمر میں بہت زیادہ ہو گئی اور آپ بالکل فریش ہو گئے، مسجد آنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، تو آپ نے لوگوں سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں تشریف فرما تھی، انہوں نے کہا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن غلبہ البکا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ابو بکر ایسے آدمی ہیں، نرم دل ہیں، رقیق، بڑے نرم دل ہیں، اذا قرأ القرآن، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، غلبہ البکا، وہ بہت رونے لگتے ہیں، رونا ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یعنی وہ رونا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروہ فلیصلی، بس ان کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں۔ اب اس حدیث میں بہت سی چیزیں ہیں، ایک تو یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ آپ کی زندگی میں رہتے ہوئے اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کو یہ شرف ملا نماز پڑھانے کا تو صرف آپ کو ملا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو نماز کے لیے آ بھی گئے دو صحابی کے کندھے پر، اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں، اور آپ کے رہتے ہوئے کئی وقتوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا جو خلیفہ، جو امیر ہوگا، وہ حضرت ابو بکر ہوں گے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جو باب ہے اس کے تعلق سے اس حدیث میں یہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر رونا جاری ہو جاتا تھا، رونا طاری ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے کہ جب قرآن پڑھے، نعمت کی آیتیں آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جب عذاب کی آیتیں آئیں، سختی کی آیتیں آئیں، تو انسان کو رونا بھی آنا چاہیے، ڈر اور خوف بھی پیدا ہونی چاہیے، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان باہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ دو قطرے کون سے؟ دو قطرہ وہ ہے ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے،
آنکھ کے آنسو سے، آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ قطرے قطرے بن کے نکلتا ہے، تو وہ چیز جو اللہ کے خوف سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، اور دوسرا وہ قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے، تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ تو باپ کے تعلق سے جو چیز وہ یہ کہ اللہ کے خوف سے آنسو نکلنا اور اللہ کے لیے خون بہانا، یعنی اپنے جان قربان کرنا اللہ کے راستے میں۔ دو اثر کون سے ہیں؟ تو کہا کہ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالی، اللہ کے راستے میں نکلنے سے جو زخم لگے گا، جو نشان لگیں گے، وہ نشانی بھی، زخم وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تعالی، اللہ کے فرائض کو انجام دینے میں جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر ہے اور کہا گیا حدیث حسن، کہ صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو خوف اور امید، اور دوسرا اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، یہاں تک کہ جہاد سے بھی زیادہ پسند۔ جہاد جو کتنا بڑا ثواب ہے شہید کا، ساری چیزوں کا، لیکن کہا گیا کہ اس سے بھی زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں دی گئی۔ تو یہاں تک یہ باب رہا، اور اس میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، رات کے آخری وقت میں ہو یا کبھی بھی تنہائی میں، اللہ کے خوف، اللہ کی امید، اللہ کے شوق، اللہ کی محبت میں کچھ قطرے ہمارے اور آپ کے آنکھوں سے بہنی چاہیے۔ یا جب ہم قرآن پڑھیں تو جو عذاب کی آیتیں آتی ہیں اس کے ڈر اور خوف سے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آیتیں آتی ہیں تو اس کی امید میں، اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کی شوق میں اگر ایسے چند قطرے ہمارے آنکھوں سے گر گئے تو یہی ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے سب کو بھی ان سب کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔